بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہارون الرشید پانچویں اور مشہور ترین عباسی خلیفہ تھے۔ 786 عیسوی سے 809 عیسوی تک مسند خلافت پر فیض رہے اور ان کا دور سائنسی، ثقافتی اور مذہبی رواداری کا دور کہلاتا ہے۔ ان کے دور میں تمام علوم و فنون عروج کو پہنچے۔ خلیفہ ہارون الرشید اپنی اصلاح کے لیے بڑے بڑے بزرگوں سے مشورہ کرتے اور نصیحتیں لیتے اور اپنے اوپر کی جانے والی تنقید کو بڑے حوصلہ اور غور سے سنتے۔ ایک دفعہ خلیفہ ہارون الرشید حج کے لیے مکہ مکرمہ گئے۔ مینا میں قیام کی پہلی رات تھی۔ ان کا وزیر فضل بن ربی رات گئے تک خیمہ میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا اور پھر اجازت لے کر اپنے خیمہ میں چلا گیا اور سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اچانک سنا کہ کوئی اس کے خیمے کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ اٹھ کر باہر آیا تو ہارون رشید کھڑے تھے۔ ہارون رشید نے وزیر کو کہا کہ اس وقت میرا دل کسی مرد کامل کی زیارت کا متمنی ہے، مجھے کسی ایسے بزرگ کے پاس لے چل۔ وزیر نے عرض کی یہاں قریبی سفیان بن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ مقیم ہے، اگر آپ پسند فرمائیں تو ان کے ہاں چلیں۔ ہارون رشید نے کہا ہاں وہیں چلو۔ ناظرین، دونوں سفیان بن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ کی قیام گاہ پر پہنچے۔ وزیر نے دروازہ پر دستک دی۔ سفیان نے پوچھا کون؟ وزیر نے کہا امیر المومنین تشریف لائے ہیں۔ سفیان بن عینیہ جلدی سے باہر نکلے اور بولے امیر المومنین مجھے پیغام بھیج دیتے، میں خود حاضر ہو جاتا۔ ہارون رشید کچھ دیر ان کے ساتھ گفتگو کرتے رہے۔ چلنے لگے تو پوچھا کسی چیز کی ضرورت ہو تو ارشاد فرمائیے۔ سفیان نے کہا کہ میرے سر پر قرض ہے۔ ہارون رشید نے وزیر کو حکم دیا کہ ان کے قرض کی ادائیگی کا فوراً انتظام کرو۔ پھر دونوں وہاں سے چل پڑے۔ راستے میں خلیفہ ہارون رشید نے وزیر سے کہا کہ مجھے دل کا اطمینان حاصل نہیں ہوا، کسی دوسرے مرد خدا کے پاس لے چلو۔ وزیر نے کہا امیر المومنین فلاں جگہ محدث عبد الرزاق بن حمام رحمۃ اللہ علیہ قیام پذیر ہے۔ ہارون رشید نے کہا چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ وزیر نے عبد الرزاق بن حمام کی قیام گاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے عبد الرزاق نے آواز دی کون؟ وزیر نے کہا امیر المومنین آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ عبد الرزاق بڑی جلدی سے باہر نکلے اور بولے امیر المومنین مجھے طلب فرما لیتے، میں خود حاضر ہو جاتا۔ ہارون رشید ان سے تھوڑی دیر تک گفتگو میں مصروف رہے اور چلنے کا ارادہ کیا۔ چلتے چلتے عبد الرزاق سے پوچھا کہ آپ پر کوئی قرض تو نہیں؟ عبد الرزاق نے جواب دیا امیر المومنین میں اتنی رقم کا مقروض ہوں۔ خلیفہ نے وزیر کو ان کے قرض کی ادائیگی کا حکم دیا۔ وہاں سے چلے تو وزیر سے کہا کہ یہاں بھی میرے دل کی مراد پوری نہیں ہوئی، چلو کسی اور کے پاس چلے۔ وزیر نے کہا امیر المومنین اس طرف فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ مقیم ہے۔ ہارون رشید نے کہا کہ آؤ اب ان کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے خیمہ پر پہنچے۔ اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک روایت کے مطابق وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب فارغ ہو گئے تو وزیر کے دروازے پر دستک دی، پوچھا کون ہے؟ وزیر نے جواب دیا امیر المومنین تشریف لائے ہیں۔ فضیل نے اندر سے ہی فرمایا یہاں امیر المومنین کا کیا کام ہے؟ ان سے کہو تشریف لے جائے اور میرے مشاغل میں مخل نہ ہوں۔ وزیر نے کہا سبحان اللہ، کیا خلیفہ کی اطاعت آپ پر واجب نہیں؟ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا میری اجازت تو نہیں ہے، ہاں حکومت کے زور پر آنا چاہتے ہیں تو تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ کھول دیا اور ساتھ ہی چراغ گل کر دیا تاکہ ہارون رشید کا چہرہ دکھائی نہ دے۔ خلیفہ اور وزیر دونوں اندر داخل ہوئے اور گھوپ اندھیرے میں فضیل رحمۃ اللہ علیہ کو ڈھونڈنے لگے۔ اچانک ہارون رشید کا ہاتھ فضیل کے ہاتھ سے لگ گیا۔ انہوں نے فرمایا کیا ہی نرم ہاتھ ہے، یہ ہاتھ کتنا خوش نصیب ہوگا اگر قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے۔ ہارون رشید نے کہا اللہ پر رحمت کرے، ہمیں کوئی نصیحت فرمائیے۔ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا امیر المومنین عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جب مسند خلافت پر بیٹھے تو انہوں نے رجا بن حیات، سالم بن عبداللہ اور محمد بن کعب کو بلا بھیجا اور ان سے کہا کہ میں ازمائش میں ڈال دیا گیا ہوں، مجھے کوئی مشورہ دو۔ اے ہارون رشید ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو، عمر بن عبد العزیز نے تو خلافت کو ازمائش خیال کیا لیکن تم اور تمہارے ساتھی اسے نعمت سمجھ کر اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اب سنو کہ عمر بن عبد العزیز کو سالم بن عبداللہ نے کیا جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن عذاب الہی سے محفوظ رہے تو مسلمانوں میں جو بڑی عمر کا ہے اس کو اپنے باپ کی طرح، جو آپ کی عمر کا ہے اس کو اپنے بھائی کی طرح اور جو لڑکا ہے اس کو اپنے فرزند کی طرح سمجھیے۔
اسی طرح غیر عورتوں کو اپنی ماؤں کی طرح اور بہنوں کی طرح سمجھیے۔ اور سنو رجا بن حیات رحمت اللہ علیہ نے کیا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمسار نہیں ہونا چاہتے تو مسلمانوں کے لیے وہی پسند کیجئے جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور جس چیز کو اپنے لیے برا سمجھتے ہیں اسے مسلمانوں کے لیے بھی برا سمجھیے، پھر جب چاہے بے خوف و خطر اپنی جان اللہ کے سپرد کر دیجئے۔ اے ہارون الرشید، میں بھی تمہیں اسی دن کا خوف دلاتا ہوں جب بڑے بڑے مضبوط قدم ڈگمگا جائیں گے۔ اللہ تم پر رحم کرے، کیا تمہارے ساتھی عمر بن عبدالعزیز کے ساتھیوں کی طرح ہیں جو تم کو ان جیسا مشورہ دیتی ہیں؟ حضرت فضیل کے ارشاد سن کر ہارون رشید پر رکت طاری ہو گئی اور وہ اس قدر رویا کہ غشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو کہا کچھ مزید فرمائیے۔ اے ہارون رشید، میں تیرے اس حسین و جمیل چہرے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں دوزخ کی آگ میں جھلس نہ جائے۔ یاد رکھ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھ سے ایک ایک مسلمان کی نسبت سوال کرے گا، تو نے ان سے انصاف کیا یا نہیں؟ یہاں تک کہ اگر کوئی بری آگ کسی رات بھوکی سوئی تو قیامت کے روز وہ بھی تیرا دامن پکڑے گی اور تجھ سے جھگڑا کرے گی۔ اگر اس چہرے کو آگ سے بچا سکتا ہے تو بچا، اور زندگی کے لیل و نہار اس طرح گزار کہ تیرے دل میں اپنی رعایا کے لیے کوئی کھوٹ اور کینہ نہ ہو۔ ہارون رشید یہ سن کر زار زار رونے لگا، یہاں تک کہ اسے اپنی سدھ بدھ نہ رہی۔ وزیر نے حضرت سے کہا امیر المومنین سے کچھ نرمی برتیے، آپ نے تو انہیں مار ہی ڈالا ہے۔ حضرت نے فرمایا ہارون رشید کو تم اور تمہارے ساتھیوں نے ہلاک کیا ہے، میں نے نہیں۔ ہارون رشید کو جب ہوش آیا تو انہوں نے حضرت فضیل رحمت اللہ علیہ سے پوچھا آپ پر کوئی قرض ہے؟ فرمایا خدا کا قرض ہے جس کا وہ مجھ سے محاسبہ کرے گا، بس ہلاکت ہے میرے لیے جب مجھ سے بات پرس ہوگی اور میری کوئی دلیل کام نہ آئے گی۔ ہارون رشید نے حضرت کو 1000 دینار کی تھیلی دینا چاہی تو آپ نے فرمایا افسوس، میری تمام نصیحتیں رہ گئیں اور تم نے ان کو دل میں جگہ نہ دی۔ یہ مال اس کو دو جس کو اس کی ضرورت ہے، لیکن تم اس کو دیتے ہو جس کو اس کی ضرورت نہیں۔ یہ مجھ پر ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ میں تجھے نجات دلانا چاہتا ہوں اور تو مجھے ہلاکت میں ڈالنا چاہتا ہے۔ وزیر کہتا ہے کہ پھر حضرت فضیل رحمت اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور ہم دونوں سلام کر کے ان کی قیام گاہ سے باہر آ گئے۔ راستے میں امیر المومنین نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا دیکھا مردان حق کیسے ہوتے ہیں، آئندہ جب میں تم سے کہوں کہ کسی مرد خدا کے پاس لے چلو تو تم اس قسم کے مرد حق کے پاس لے جایا کرو۔ ناظرین، میں ہوں تاریخ کا ادنا سا طالب علم عبدالغفور رحمانی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہسٹری ود رحمانی۔ آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی باتیں بہت لوگوں تک پہنچے تو اسے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔